قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے ان پہ فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم گناہوں سے بچو، پھر تم میں جو بیمار ہوں یا سفر میں ہوں وہ اور دنوں میں گنتی پوری کریں، بیمار یا سفر ختم ہونے کے بعد روزہ رکھیں، اور جو طاقت نہیں رکھتے جیسے بوڑھے ہو گئے ہوں یا وہ بیمار لوگ جو تندرست ہونے کی قطار میں نہ ہوں وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ روزہ فرض کیوں کیا ہے۔ ہمارے روزے رکھنے سے اسے تو کوئی بھی اس کا بینیفٹ نہیں ہونے والا، تو جو بھی چیز ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے، تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم لوگ اس سے کیا بینیفٹس لے سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے، روزہ اور قرآن پاک قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے یہ شفاعت کرے گا کہ اے اللہ اس بندے کو اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا، اے اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا اس لیے اس سے عذاب کو ہٹا دیجئے اور جنت عطا فرما دیجئے۔ ہماری باڈی بھی بالکل ایک مشین کی طرح ہی ہے، اسے ہم بایولوجیکل مشین کہہ سکتے ہیں۔ یہ بایولوجیکل مشین بھی اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح دوسری مشینز کام کرتی ہیں۔ جس طرح باقی مشینز کو سروسنگ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ہماری اس باڈی مشین کو بھی سروسنگ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ باڈی کے سارے فنکشنز کو پراپر وے میں کام پہ لگا سکے۔ اسی لیے اس مشین کے اونر نے روزہ فرض کیا ہے تاکہ اس کا جسم پاک صاف رہے اور اس کے اعمال پاک صاف ہوں، جس سے وہ اخلاقی اور نفسیاتی اور روحانی لحاظ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکے گا۔ جس طرح گاڑی کی روح رواں پیٹرول ہے، اسی طرح انسانی جسم کی روح رواں اس کی غذا ہے، جو پیٹرول کی طرح جل کر جسم کو توانائی دیتی ہے، جس سے انسانی جسم نہ صرف کام کاج کرتا ہے بلکہ اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ روزے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پہ ہوتے ہیں تو ہڈیوں کا گودا حرکت پذیر ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ روزہ رکھ کر آسانی سے اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں۔ روزے کے دوران جگر کو ضروری آرام مل جاتا ہے، یہ ہڈی کے گودے کے لیے ضرورت کے مطابق اتنا مواد مہیا کرتا ہے جس سے بآسانی اور زیادہ مقدار میں خون پیدا ہو سکے۔ خون میں ریڈ بلڈ سیل کی تعداد زیادہ ہے، WBC کی تعداد کم پائی جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارا میٹابولزم بہت حد تک انکریز ہو جاتا ہے، جو ہماری باڈی ویٹ اور باڈی کے فیٹ کو ریڈیوس کرنے میں کافی حد تک ہیلپ کرتا ہے۔ بہت ساری اسٹڈیز نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمارا HGH جسے ہیومن گروتھ ہارمون کہا جاتا ہے اس کا لیول بہت حد تک انکریز ہو جاتا ہے، جو ہماری باڈی لاس اور مسل کی اسٹرینتھ کے لیے کافی ہیلپ فل ہے، ہمارے BP کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے۔ امریکہ نے ایک رپورٹ پبلش کی تھی اور جس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جو ہے وہ ہمارے ٹیومر کی گروتھ کو بہت حد تک کم کر دیتی ہے۔ روزوں میں جسم کی چربی بہت حد تک کم ہو جاتی ہے، اسی طرح دوران خون بہتر ہوتا ہے اور دل کے امراض کم ہوتے ہیں، اور روزوں میں ہمارا برین جو ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ روزہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پرانے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی نیند عبادت ہے، اس کا سانس لینا تسبیح ہے اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھوکے پیاسے رکھ کر دوزخ کی یاد دلاتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اس حسرت ناک حالت کو یاد رکھتے ہیں۔ روزہ رکھ کے ہمیں بھوک پیاس کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں حلال و پاکیزہ چیزوں سے بچنے کی وجہ سے سارا سال حرام چیزوں سے بچنے کی طاقت انسان میں پیدا ہوتی ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ عام دنوں میں اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب انسان روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے اور پھر افطاری کے وقت اللہ کی نعمتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں تو روح اور بدن کا رواں رواں اللہ کی نعمتوں کے احساس اور شکر گزاری میں ڈوب جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے حرام لذتوں کی طلب اور ان کی طرف دھیان خود بخود کم ہو جاتا ہے۔